اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں آداب تلاوت قرآن کے بارے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب بتائے تھے جی، ان میں سے طہارت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پڑھنا، اور کیا کیا بتایا تھا بتائیے؟ دل نشین آواز کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، یہ سب پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک ہے حسن و خشوع کے ساتھ تلاوت قرآن کا۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ قاری، قرات کرنے والا، تلاوت کرنے والا تلاوت قرآن کے وقت جب وہ تلاوت قرآن کر رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ شفا، سحر، صدف، طاہرہ بطول، رئیسہ، کیسرا، گلشن زہرا، عابد رضا، اور آپ لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ حسن و ملال کا انداز اپنائے۔ حسن و ملال جیسے کوئی مصیبت پڑنے کے بعد انسان کو غم زدہ رہتا ہے، حسن ملال چہرہ بنتا ہے، اس کے چہرے سے ہاؤ بھاؤ ظاہر ہوتے ہیں غم زدہ ہونے کے، وہ انداز اپنانا چاہیے پڑھتے وقت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کا اثر ہے، جبھی تو معنی سمجھیں گے جبھی تو چہرے پہ اثر آئے گا بڑا جی۔ اور اس لیے بھی کہ یاد خدا سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ جی، علم یعنی کیا آن نہیں آئی، آن یعنی وقت، کیا وقت نہیں آیا؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دل جو ہے خشوع پیدا کریں اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور ان کی طرف جو حق کے لیے جو نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور ان کی طرف سے اور اس کی طرف سے، خدا کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اقرأ القرآن بالحزن، قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھو، غم کے، حزن و ملال کے ساتھ پڑھو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے؟ قرآن کو حزن و ملال کے ساتھ پڑھو، فإنہ نزل بالحزن، اس لیے کہ قرآن مجید حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اتل القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، وابکو، یعنی قرآن در حالی کہ تم رو رہے ہو، یعنی روتے ہوئے قرآن پڑھو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جی گریا کیا کرو، گریا کیا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اور اگر نہیں روتے ہو فَتَبَاكُوا، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا۔ اس تباکو کو یہ مت سوچے گا کہ عربی میں ٹے تو ہوتی نہیں ہے اس لیے تے ہے، یہ ٹیبا کو سگریٹ کو کہہ رہے ہوں کبھی، ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تباکو دیکھیے، ایک ہوتا ہے بکا، ایک ہوتا بک بک، ایک ہوتا ہے رونا، ایک رونے جیسا بنانا جی۔ فتباکو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسا حلیہ بنا لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی جی؟ یہی فرمایا اتلو قرآن، قرآن کی تلاوت کرو در حالی کہ تم رو، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے وقت رویا کرو، گریا کیا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر نہیں رو سکتے فَتَبَاكُوا، تو رونے جیسی شکل بنایا کرو، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کربلا کے لیے، مولا کے غم کے لیے، کہ رویا کرو یا رونے جیسی شکل، رلاؤ یا رونے جیسی شکل بناؤ، ہے نہیں؟ وہی ما من عین فاضت من قراءت القرآن، جی فاضت کہتے ہیں آنسوؤں سے بھرا ہونا، جو آنکھ بھی، ما من عین، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ فاضت من قراءت القرآن، جو قرآن کے پڑھتے وقت اس میں آنسو آئے، الا قرت یوم القیامہ، مگر یہ کہ یعنی ہر وہ آنکھ جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت اشک بار ہوتی ہیں، وہ آنکھ قیامت کے دن سکون سے ہوں گی۔ قرت، قرۃ العین، اسی سے آیا آنکھوں کی ٹھنڈک، قرت کہتے ہیں ٹھنڈک، سکون۔ تو قیامت کے دن وہ آنکھیں سکون سے رہیں گی۔ سکون سے ہوں گی
جو بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت کیا ہوتی ہیں؟ اشکبار ہوتی ہیں۔ دوسرے 9 آداب تلاوت میں سے 9واں ہے تدبر۔ تدبر یعنی غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن تلاوت کرنے والے کا سب سے اہم فریضہ، کیونکہ قرآن ہمارے لیے نمونہ عمل، ہمارے لیے دستور العمل ہے، دستور عمل ہے۔ جیسے آپ کسی کالج میں یا کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہر چیز کا ایک اپنا قاعدہ دستور العمل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ رات کو 10 بجے سے بعد کوئی اندر انٹر نہیں ہوگا، 10 بجے کے بعد سے پہلے سب اندر ہونے چاہیے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، اس دائرے میں لڑکیوں کا ہاسٹل ہے تو کوئی لڑکا نہ آئے، لڑکوں کا ہاسٹل ہے تو کوئی لڑکی نہ آئے گی، یہ ہوگا۔ یہ قاعدے قانون ہوتے ہیں آپ نے سب یعنی جن پر عمل کرنا ہے اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو وہاں کے قاعدے قانون۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے دستور العمل ہے، اور جب تک ہم دستور العمل کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، قرآن اس لیے نازل تھوڑا ہی ہوا ہے کہ اس کو بس رکھ کے سو جاؤ، نہیں، اس کے مضامین میں تدبر اور غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا اصل مقصد اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ واضح رہے کہ صرف تلاوت کرنے یعنی الفاظ کو دہرانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ عمل کر لیں۔ کیسے کر لیں گے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کہہ کیا رہا ہے اس میں؟ لہذا اس میں تدبر اور غور و فکر ضروری ہے، اور اگر اس تدبر اور غور و فکر کے بعد قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تفسیروں میں جا کے ملاحظہ کیجئے، علماء نے، مفسرین نے کیا لکھا ہے، کیا سا مطلب ہے یہاں پر جی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب، جی یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے اس کو مبارک تم پہ نازل، یعنی ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل، انزلناہ اس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، الیک تمہاری طرف، کیوں؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب صاحبان عقل و خرد اس سے تذکر یعنی نصیحت حاصل کریں، لیسن لیں۔ جی یہ مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ ان کی آیتوں پر تدبر و غور و فکر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں، لیسن لیں اس سے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، کیوں یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، کتنی سختی سے کہہ رہے ہیں، کیوں غور و فکر نہیں کرتے یہ قرآن میں؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے کیا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ دل سے مراد ہے یہ والا دل نہیں ہے، دل سے مراد ہے روح، قلوب جو جہاں پہ قرآن میں اکثر استعمال ہوتا ہے قلب کے معنی ہوتا ہے روح، ان کی روحیں بیکار ہو گئی ہیں، کہتے ہیں نا عقل پہ تالے پڑ گئے ان کی، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، الا لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فی، یاد رکھو لا خیر فی قراءۃ، قرآن کی قرآت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کون سی قرآت میں خیر نہیں ہے؟ لا تدبر فی، جس کے اندر تدبر نہ ہو، وہ تلاوت جس میں غور و فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو جس قرآت قرآن میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور کیا ہے آداب تلاوت میں سے؟ قرآن مجید میں دیکھ کر اس کی تلاوت کرنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ٹی وی پہ یوٹیوب پہ قاری ہوتے ہیں بڑے بڑے حافظ، آپ کو کبھی کبھی ڈاؤٹ بھی ہوتا ہوگا یار یہ تو حافظ ہے، ہم نے سنا ہے، اور حافظ ہے قرآن لے کے تلاوت کر رہے ہیں محافل میں، پروگرامز میں یا کمپٹیشن میں، جب حافظ ہے تو قرآن کیوں کھول کے بیٹھتے ہیں؟ کہا کیونکہ ثواب ہے، آپ کتنے بھی حافظ ہوں دیکھ کے ہی پڑھیں، ویسے کوئی کمپٹیشن سنانے کا ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اگر کہیں تلاوت کرنے قرات کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے، بھلے آپ حافظ ہیں پھر بھی آپ کھول کے بیٹھے ہیں، تو اس کے آداب میں سے ہے، قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ دیکھ کر اس کی تلاوت کرنا۔ بہتر ہے کہ قرآن مجید میں دیکھ کر اس کی تلاوت کرے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو۔ کیوں؟ آپ ظاہر سی بات ہے کلمات جو ہیں یہ کوئی عام کلمات تھوڑی ہیں، خدا کے ہیں، خدا کسی انسان کے تو نہیں ہے نا، تو اس کا تو نور ہی الگ ہے، ان الفاظ کا تو
روحانی ہے وہ، چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی قرآن میں دیکھ کر ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا مجھے قرآن مجید حفظ ہے، تو میں زبانی پڑھوں یہ بہتر ہے یا قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل اقرأ ہو، بلکہ تم اسے پڑھو، وانظر فی المصحف، در حالی کہ تم مصحف میں اس قرآن میں دیکھ رہے ہو، فہو افضل، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اما علمتا، کیا تم نہیں جانتے، ان نظر فی المصحف عبادت، حدیث ہے ان نظر الی المصحف عبادت، مصحف کی طرف دیکھنا یعنی قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں تو کتنی، اگر میں حافظ ہوں مثال کے طور پر، اگر میں تلاوت کر رہا ہوں تو ایک عبادت تو مس ہو رہی ہے نا اس سے، ایک عبادت مس ہو رہی ہے نہیں، اور اگر میں دیکھ کے پھر تلاوت کروں محفل میں مجلس میں کہیں بھی تو ڈبل عبادت ہو رہی ہے، ایک میرا پڑھنا، دوسرا میرا اس کو دیکھنا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں، اسے دیکھ کے پڑھو، قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھا کرو، یہی افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے؟ یہ کئی لوگوں کے لیے حدیث آئی ہے اس طریقے کی، النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی ابویہ عبادت، والدین کی طرف دیکھنا عبادت، اور النظر الی المصحف عبادت، مصحف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب ہم نئے نئے وہاں تھے کہ اگر آپ کو اتنی فارسی ابھی نہیں بھی آتی ہے تب بھی حرم میں یا ادھر ادھر کوئی عالم کا درس اخلاق یا کچھ چل رہا ہو تو جا کے بیٹھا کرو، بھلے ہی ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے تمہارے، لیکن وہ ایک عالم جو بول رہا ہے ان الفاظ کی جو برکت اور نور ہے اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا آپ کو، کچھ نہ کچھ ضرور، بھلے ہی ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے، لیکن جا کے بیٹھیے، وہ ایک نور جو الفاظ کا نکلے گا وہ عالم، اس کی طرف، عالم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک عبادت۔ دوسرا بھلے ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ توفیق ضرور دے گا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قل اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، قرآن مجید کے احترام اور اس سے کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے اس کا استفادہ کرنے کے لیے تلاوت کرنے والے کو چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے با ادب اور روبہ قبلہ بیٹھے، با ادب رہے، روبہ قبلہ بیٹھے، تلاوت کی مقدار بتایا کہ کتنی کرنی ہے، وہ تلاوت کا صحیح طریقہ، اس کے معانی میں تدبر اور غور و فکر کرنا، یہ سب آداب تلاوت قرآن ہے جن کی رعایت ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی انشاءاللہ یہ درس تمام ہوا، 27واں سبق دعا اور زیارات کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو مطالعہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔